رمضان میں جو مون سائٹنگ کا ایشو ہر سال اٹھتا ہے، رؤیت ہلال کا مسئلہ، بھائی چپ کر کے آپ گورنمنٹ کی کمیٹی کو فالو کریں، وہاں تمام ذمہ دار علماء، تمام مکاتب فکر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعد میں وہ پالیٹکس کرنے کے لیے انہی فرقوں کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا، یہ کمیٹی بک چکی ہے، وہ بکی ہوئی ہے نہیں بکی ہوئی ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے تو پھر آپ بے شک کمیٹی کا معاملہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو کوئی ایک کے پی میں بیٹھا ہوا مولوی کہہ رہا ہے جی میں نے دیکھ لیا ہے، حالانکہ سائنٹیفکلی چاند کی پیدائش بھی نہیں تھی، یا پیدائش تھی اور وہ اتنے گھنٹوں کا نہیں تھا کہ وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکے، تو وہ زبردستی بنا لیتے ہیں۔ ایون آپ ایڈنگ ڈیوائس بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر چاند کی عمر 15-16 گھنٹوں سے کم ہو تو وہ چاند پھر نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کے 30 دن پورے ہوتے ہیں نا تو چاند تھوڑا بڑا نظر آتا ہے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا انہوں نے، وہ کھادا نہیں بھائی، وہ چاند اس لیے بڑا ہے کہ اس چاند کی عمر زیادہ ہے۔ اگر 16 گھنٹے کا ہوتا تو آپ ایک دن پہلے دیکھ لیتے، اب وہ تھا 12 گھنٹے کا، آپ نے نہیں دیکھا تو 12 میں 24 گھنٹے اور جمع کریں۔ اب آپ جو اگلی رات دیکھ رہے ہیں وہ 36 گھنٹے کا چاند ہے، تو 36 گھنٹے کا چاند اور 16 گھنٹے کا چاند اس کا فرق ہوگا، لہٰذا 29ویں کے بعد جب آپ کو چاند باریک نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ٹائملی اس کو دیکھ لیا ہے، لیکن جو 30 کے بعد کا چاند ہے وہ ظاہر بڑا ہی ہوگا۔ اور اس میں آپ نے ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے۔ پاکستان کے لیے تو اتنا ایشو نہیں ہے، ہم ایک ہی GMT+5 ٹائم زون کے اندر ہیں، عموماً ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جاتا ہے، کہیں پہ نہ بھی نظر آئے تو اس کے ایکویلنٹ دوسری جگہ پہ آ جاتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ اس میں ایک ڈیسائسو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آ گیا، تو ایک شخص وہاں سے روزے سٹارٹ کرتا ہے، مدینہ شریف آتا ہے، تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو وہاں چاند دیکھا تھا۔ تو ابن عباس نے کہا کہ کیا واقعی؟ ان کا ہاں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ ہفتے کی رات کو دیکھا ہے، تو ہم نے تو ہفتے سے روزے سٹارٹ کیے ہیں اپنے۔ ہفتے کی رات کا مطلب ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات، اور جمعے کی رات کا مطلب ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات۔ تو عبداللہ ابن عباس سے وہ شخص پوچھتا ہے پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کو دیکھیں گے، ہم اپنے علاقے کی رؤیت کو دیکھ کے چلیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ چاند کے ذریعے تم نے چلنا ہے۔ حالانکہ حکومت ایک تھی، یہاں پہ کہتے ہیں پوری دنیا میں خلافت ہو تو ایک ہی وقت میں روزے سٹارٹ ہو، ایک ہی وقت میں ختم ہو، بالکل جعلی اور فراڈ مسئلہ آپ کو بتایا ہوا ہے۔ یہ بالکل اللہ کا حکم توڑنے والی بات ہے، کیونکہ یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں نا حضرت معاویہ کے دور والی، اس حدیث کے اوپر صحیح مسلم کے اندر جو باب باندھا گیا ہے، امام نووی نے بعد میں باندھا تھا، پوری دنیا اسے مانتی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ یہی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا، ایک کی رؤیت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی۔ اور امام ابن عبد البر جو اسپین میں ایک بہت بڑے مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے محدث گزرے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، الاستیاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ننگا کیا ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں، یعنی شروع کے بزرگوں میں سے ہیں یہ۔ تو ان کی کتاب ہے الاستذکار، اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت اسپین اندلس سے لے کر خراسان اس علاقے تک ساری مسلم امپائر تھی، وہ بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اسپین والا ایریا جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس تھا، باقی سارا یہ بنو عباس کے پاس تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی چاند دیکھے گا وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، خراسان والے اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے۔ لہذا یہ کہنا جی سعودیہ کے مطابق چلنا چاہیے، تو اس میں پھر پھکی یہ ہے کہ سعودیہ کے مطابق کیوں چلیں ہم؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آیا تھا، مسلم شریف میں حدیث ہے، اس سے بھی پہلے مراکش میں نظر آ جاتا ہے چاند۔ پھر آپ کہا کریں کہ مراکش اور شام کو دیکھ کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اور انگلینڈ میں، یورپ میں یہی جھگڑا چلا رہتا ہے، وہاں پہ بریلوی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث ضد میں آ کے سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے نہ سعودیہ کے ساتھ، آپ نے اپنی رؤیت دیکھنی ہے۔ لیکن وہاں پہ چونکہ زیادہ تر رؤیت نہیں ہوتی، ابر آلود موسم ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو قریبی ہے، وہاں قریبی جو ہے مراکش ہی لگتا ہے یورپ کے اگر ریفرنس سے دیکھا جائے، تو آپ اس کو فالو کریں۔ اور یہ جو لوگوں کو غم کھایا جاتا ہے جی ایک دن رمضان شروع ہونا چاہیے، ایک دن عید، بھائی ایک دن کا ہی فرق پڑتا ہے نا،
یہ تو نہیں ہوا کہ ایک مہینہ پہلے کہیں روزے سٹارٹ ہو گئے، اس ایک دن کو جھگڑا نہ بنائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ کو اجتہاداً بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں۔ باقی پاکستان میں ذمہ دار ایک کمیٹی ہے، وہ اس معاملے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، آپ اسی کو فالو کریں۔